آپ نے دیکھ لیا اپوزیشن سراپا احتجاج ہے ہی، عوام مہنگائی سے تنگ ہے، پی ڈی ایم دوبارہ اکٹھی ہو رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کا کچھ بگاڑ سکے، لیکن کچھ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے یقینی طور پر بات ہوگی، اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی، فارن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ بات ہوگی، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس پر بہت سی چہمگوئیاں بھی ہوئیں، بہت سی افواہوں نے گردش کی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر ایک روٹین کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ادارہ جتنا منظم مضبوط ہے اس میں ایک ڈسپلن کو مینٹین کیا جاتا ہے، اس حوالے سے فیصلے بھی لیے جاتے ہیں اور ایک چین آف کمانڈ کو فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی عجیب ہے کہ اس حکومت کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آج اپوزیشن وہ الزامات جناب عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر لگا رہی ہے جو کہ ایک زمانے میں جناب عمران خان اپوزیشن پر لگایا کرتے تھے، یعنی مسلم لیگ نون پر خاص طور پر لگایا کرتے تھے کہ آپ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، آپ اداروں کے حوالے سے جو طرز عمل رکھے ہوئے ہیں اس سے ادارے کمزور ہوں گے، پرابلمز کریٹ ہوں گے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کا باقاعدہ طور پر اظہار جو کہ ایک معمول کی بات ہے، اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پر باقاعدہ جو اظہار ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا ہے اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا ہے، جناب شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے۔ کیا فرما رہے تھے ذرا سنیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم ریاست پاکستان اور اس کے دفاع کی ضرورت سمجھتے ہیں، 2-4 روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں تو جو یونٹی آف دی کمانڈ ہے ماشاءاللہ اس کی صلاحیتوں کا ساری قوم اس وقت مشاہدہ کر رہی ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے اس ادارے کو بھی کہ شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کے اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا۔ ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کی دفاع کا ذمہ دار ہے، اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاہد ہے۔ مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یوٹن مارتے ہیں، انہوں نے جس طریقے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اب تعجب کی بات ہے، یہ اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے، افواہیں اپنی جگہ موجود رہی ہیں۔ آج شیخ رشید صاحب سے جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان سے جب پوچھا گیا اس حوالے سے تو انہوں نے کیا فرمایا، سن لیجیے۔ دیکھیں سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں، باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں، سب معاملات ٹھیک ہیں، سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا فواد چودھری صاحب نے بھی شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہا۔ معاملہ کیا ہے ذرا اس کے اوپر بھی بات ہوگی کیونکہ یہ افواہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بڑا روٹین کا معاملہ ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ میاں فاروق حبیب صاحب اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا۔ سینیٹر مولانا بخش چانڈیو صاحب مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، چانڈیو صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر محسن شاہ نواز راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، این ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا۔ فاروق صاحب ویسے تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی فواد صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ یو ورک کلوزلی وتھ فواد صاحب اور آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ڈپٹی بھی ہیں، یو اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن، یہ جو ایک عجیب سی فضا کریٹ کی گئی ہے، خاص طور پر اب اپوزیشن وہی الزامات جیسے میں نے عرض کیا آپ لگاتے تھے، اپوزیشن آپ پر لگا رہی ہے، اس کیا موقف کیا ہے پاکستان کی حکومت، وفاقی حکومت کا؟ آپ منسٹر ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جو پہلے الزامات لگا رہے ہیں، خاص طور کے اوپر میں فضل الرحمان کی بات کروں گا۔ شہباز شریف تو ویسے ہی پاؤں پکڑنے والا فارمولہ ہے نا ان کا، تو اچھا وہ مریم ہوتی کو اور بات کرتی تو چلے علیحدہ بات تھی، لیکن جو فضل الرحمان بات کر رہے ہیں وہ تو جی ایچ کیو میں مارچ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کچھ نہیں انہوں نے افواج کے بارے میں کہا، اور جب آج وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ مگرمچھ کے آنسو رونے والی بات ہے، اور یہ بغض عمران خان کے اندر یہ بات کرتے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہیں، بے شک، اور پاکستان کی جو ہے وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کا اپنا پروفیشنل کام ہے اس کے اوپر وہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہی دور حکومت کے اندر
آپ چاہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر دیکھ لیں، افغانستان کے معاملے کے اوپر دیکھ لیں، آپ چاہے وہ کرتارپور کو کھولنے کے حوالے سے معاملات کو دیکھ لیں، چاہے وہ کشمیر کے اوپر جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اپروچ لی ہے، تمام چیزوں کے اوپر سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. اب آ کر اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے اپنا ایک پرانی محلے میں ایک اس کو کہتے ہیں پھپے کٹن مائی. اچھا، وہ پھپے کٹن مائی کا کردار ادا کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب. ارے فضل الرحمان صاحب، مطلب شہباز شریف صاحب بھی ہم نواب ہیں. وہ ہم ان کے ساتھ، کیونکہ آج کل امام ان کو بنایا ہوا ہے نا انہوں نے. اچھا، اگر میں سن لیں نا، شہباز شریف صاحب کے امام آج کل وہ بنے ہوئے ہیں جن کو کشمیر کمیٹی مل جاتی. وہ واحد حکومت آئی ہے ہماری جس میں وہ سیاسی طور کے اوپر بے روزگار ہے پچھلے 5 سال سے، پچھلے 3 سال ہو گئے بے روزگار ہے. ورنہ ہر حکومت کے اندر ان کے للے تللے یاشیاں اسی طرح ہوتی تھیں، اقتدار میں حصہ بھی انہیں مل جاتا تھا، پرویز مشرف جیسے بندے سے اچھا میں اگر وہی ایل ایف سوال او بھی کروا دیتے تھے. اچھا، اور وہاں پر اقتدار اگر میں وہی سوال جو کہ اس رپورٹر جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے شیخ رشید صاحب سے کیا، میں وہی سوال آپ سے کر لیتا ہوں جو وہی والا بات کری. سب معاملات درست ہیں، انہوں نے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے پوچھا، آپ نے کہا سب ایک پیج پہ. پھر یہ تمام افواہیں آپ ونس اینڈ فار آل کہہ رہے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں. دیکھیں بات یہ ہے، جو افواہیں کرنے والے یا جو جس قسم کی بیانات دینے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی جان ہے نہ کوئی حقیقت ہے. ایک آپ کا پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک پروسیس ہے، وہ ایک پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے نتائج بھی سب کے سامنے آ جائیں گے. اب اس میں سے اگر آپ نے کسی نے کوئی اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، یا آپ نے پھر ایسے موقع کے اوپر اداروں کو بیچ میں لے کر آنا ہے کہ جا کر وہاں پر بھارت جو ہے اس کے اوپر ڈھول بجائے، اور مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کبھی یہ آرمی چیف کا نام لیتے رہے، کبھی یہ سابقہ ڈی جی سی کا نام لیتے رہے، اور اس کے بعد مریم صفدر نے جو ہے وہ ڈی جی آئی کا نام لینا شروع کر دیا. اس کے اوپر آ کر اپنی چوری بچانے کے لیے، کیسز ان کے چوری کے ہیں، کرپشن کے ہیں، ثابت شدہ ہیں، ان کے اوپر یہ اپیلیں میرٹ کے اوپر نہیں چلوا رہے، لیکن ہائنڈ سائڈ کے اوپر چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کے لیے افواج پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے نام لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب یہ نام لے کر آئیں، دوسری طرف کہیں جی کہ نقصان پہنچ گیا، احترام ہو گیا، اس سے بڑی منافقت اور اچھا ویسے چانڈیل صاحب، اب آپ سے میں رانے صاحب سے پوچھوں گا، وہ کسی بہت گہری سوچ میں مبتلا ہے، شاید ظاہری بات ہے، اور ان کے لیے بھی ایک پوزیشن ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے صدر نے ایک پوزیشن لی ہے. رانے صاحب آپ ذرا مزید محنت کر لیجئے تاکہ میں جواب آپ کے پاس آ جائے. آپ یقینی طور پر آلریڈی ہوگا لیکن ذرا شاید اس کو بہتر آپ اور کرافٹ کر لیں گے. چانڈیل صاحب، یہ کیا افواہیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے افواہ کیوں دوبارہ آ گئی اور ایسی باتیں شروع ہو گئی؟ فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، شہباز صاحب نے کہہ دیا. یہ سچی بات بتاؤں، ایک کوشش کی ہے کہ اچھا پاکستانی بنوں، اسے سیدھے بات کرتا ہوں. ایسے بیانات میں نے کبھی نہیں سنے جتنے ہمارے وزراء دیتے ہیں. فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. یہ اب کس نے کہا یہ بیان دو بار بار؟ سر یہ اچھا بیان نہیں ہے، اچھا بیان. اچھا نہیں ہے، پاکستان کا حصہ ہے فوج. ہاں بالکل ہے، یہ اپنی جمہوریت کے ساتھ ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہے فوج کہے کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں، فوج کہے کہ میں ایک پیج کا. فوج پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ہے. آپ پاکستان کی جمہوری حکومت ہے، فوج آپ کے ساتھ ہے. یہ کیوں کہتے ہو وزراء؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا وزراء کو. سب شاید خود کو طاقتور دکھانے کے لیے ان کو اس ادارے کا نام لینا پڑتا ہے. جی ہم ایک پیج پر. یہ شیخ رشید صاحب جو ہے، میں ان کو سیاسی مجذوب کہتا ہوں. یہ بڑے کمال کے آدمی ہیں، سیاسی طور پہ پیشن کو یہاں بھی کر جاتے ہیں سیاسی مجذوب. یہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جی یوں کر لیں گے فلاں ڈیٹ، میاں صاحب کی حکومت فلاں کو ڈیٹ کو دیکھنا جنرل صاحب کیا کریں گے. یہ سیاسی آدمی، یہ آپ ادارے کی بے عزتی کر رہے ہیں. خان صاحب نے ایک دن کہا فوج میرے ساتھ ہے، پھر تو منشور کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا کیوں کہا کہ آپ کے ساتھ؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ فوج ہر اچھے کام کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کھڑے ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایمانداری کی بات، میں تقریر بڑی ہوتی ہے پر میں سچ کہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے فوج کے اداروں پہ باتیں کروانے کے دروازے کھولے ہیں. کبھی نہیں. جس انداز سے اپوزیشن پارٹی کے لیڈر نے فوج پہ تبصرے کیے، ایسے کبھی نہیں ہوئے ہیں. اس انداز سے کبھی مخاطب نام لے کر کبھی مخاطب نہیں ہوا کیا گیا. ہمارے زمانے میں ہوا، ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء نے کام ایسا کیا تو ضیاء اکیلے ادھر تو میاں صاحب بھی دیکھیں وہ ملک سے باہر ہیں تو وہ بھی فوج کے سربراہ اور اداروں کے سربراہوں کے نام لیتے رہے، اپنی تقاریر میں نام لیتے رہے. انہی کا حوالہ دے رہا تھا. لیکن اچھا مجھے نہیں لگا. میں نے وہ کہاں جلسہ ہوا تھا، گجرانوالہ یا کہیں،
जनरल साहब ये नहीं होगा। मैंने कहा ये क्यों है? वो भी तरीका गलत है। नहीं, वो तो टोटल गलत है, वो भी नहीं, वो टोटल गलत है। लेकिन इसका बायस है वजीर आज़म साहब खुद। उसने तरीक़ेकार ये अख्तियार ऐसा किया है कि फौज को आप खामोश रहे। किसी भी मुल्क में तो नहीं, पर हमारे यहाँ भी कभी ये तबादले प्रमोशन कभी मौजू नहीं, रूटीन का हिस्सा है ना जी। वो इतना मजबूत और मुनज़्ज़म इदारा है, उसके अंदर तो ये कई जनरल हमें याद है प्रमोट हुए, कई पीछे। तो क्या हुआ? ये इतनी हवा खड़ी कर देते हो, इनकी प्रमोशन क्या है? वो उधर हो गया, वो उधर हो गया। लेकिन आपने मीडिया हामी है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, वो तजिया ऐसे करवाते हैं। लेकिन मैं बहुत सारा इसमें बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल दुखता है। ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान में फौज और अदलिया होनी तो कानून साज इदारा भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसको सियासी लोग हैं। इन दो पे तो कभी भी जबान नहीं खोलनी होनी चाहिए। बट मैं रवैया इन्होंने अपनाया है, वजीर आज़म ने खुद जिम्मेदार है। चले बेशक आप डाल लें वजीर आज़म के खाते में कि बार बार क्यों कहते हैं एक पेज पर है और मुल्क का सबसे मजबूत इदारा हमारे साथ खड़ा है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को, चले मौलाना फजल रहमान साहब की नुमाइंदगी नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को क्या नजर आ रहा है? और उन्होंने कहा जी बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस तर्ज अमल ने जो कि वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत ने अपनाया हुआ है, इतने मजबूत इदारे को भी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये इंतहाई रिस्पॉन्सिबल हैं। मसलन अब अगर जो इंटरनल पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर कुछ एप्रीहेंशंस का इजहार किया गया, कुछ तफज़ात का हल्के हल्के अंदाज में इजहार भी किया गया, वो मुनासिब नहीं है। अगर कोई अंदरूनी मामला है तो वो उनका अपना मामला है। देखें ना, बुज़दार साहब हैं मिसाल के तौर पे, वो पंजाब के सीएम हैं जी। अब वजीर आज़म साहब बुज़दार साहब को रिटेन करना चाहते हैं और पूरा पंजाब जो है वो समझता है कि बुज़दार साहब जो है उनकी जो कारकर्दगी है वो इस तरह की नहीं है जिसका मुवाजना शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी के साथ किया जाए। अच्छा। जिसकी वजह से पंजाब की आवाम जो है जो सजा भुगत रही है वो पूरी पाकिस्तान की कौम के सामने है। अब अगर वजीर आज़म साहब से कहा जाए कि जी आप बुज़दार साहब को तब्दील कर दें, कोई भी कहे, तो क्या ये मुनासिब होगा कि वजीर आज़म साहब से कहें कि आप बुज़दार साहब को चेंज कर दें? इसी तरह अगर कोई मामलात हैं या किसी भी अदारे के हैं, उनके अपने अंदर इंटरनल अफेयर्स होते हैं, उनका राइट, उनका अपना राइट है, उनका अपना मामला है, सही है। वो ना करें, वो जो करें वो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन जिन एप्रीहेंशंस का राजा साहब आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे जरा ये बता दीजिए, आपने कहा मैंने तो, अब ये फारूक साहब यहाँ बैठे हैं, कहाँ से आपको इतला मिली, या चले शहबाज शरीफ साहब को कहाँ से इतला मिली कि हुकूमत एप्रीहेंसिव है और एप्रीहेंशंस बता रही है अपनी उन मामलात के ऊपर जो कि एक किसी इदारे के अंदर हो रहे हैं या इदारे के अपने फैसले हैं? हुकूमत की तरफ से तो ऐसा कोई मौका, वो कहते हैं ना कि आपको वो दाना दोस्त और बेवकूफ दोस्त वाली मिसालें हैं। ये कुछ बेवकूफ दोस्त हैं जो कि खान साहब के साथ, और मैं तो ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इनके कुछ ऐसे काबिल और बेवकूफ दोस्त हैं जो कि देखने में और अपने बयानात में बहुत दाना नजर आते हैं और बहुत दाना बातें करते हैं और अपनी तरफ से बड़े फिलोसफर भी बनते हैं, लेकिन वो इनका कोई भला नहीं कर रहे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ये चीजें बदलेंगी तो सबसे पहले वो जहाज के टिकट पकड़ेंगे और मुल्क से फरार होंगे। खान साहब को भी नहीं पता चलेगा कि वो निकल गए इस मुल्क से। मियां साहब दे केड़े समझदार दोस्त ने ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ये उन्हों को पूछना चाहिए। मियां साहब जब हुकूमत में होते हैं उनसे पूछना चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपके साथ। मैं आज बड़ा खुश हुआ हूँ कि एक मुदब्बराना एक और बात है, नून लीग की तरफ से आई और मियां नवाज शरीफ साहब इनकी गुफ्तगू सुन के जरूर सीखेंगे। मैं कभी नहीं कहूंगा इनकी गुफ्तगू सुने। मैं आपको एक बात बताऊं मुनीफ साहब, जो पहलवान अखाड़े में होता है ना, हाँ। उसको नहीं पता चल रहा होता उसको कहां से लगी है। जो बाहर बैठा होता है ना उसको नजर आ रहा होता है इसको कहां से लगी है। आपको ये आप तजर्बे से कह रहे हैं? हम इनको तजर्बे से चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन ये बात ये है कि जब इनके ऊपर गुजरी है इनको लग रही है, इनको पता नहीं लग रहा है इनको कहां से लग रही है। वैसे भी हुकूमत में कहते हैं ना कि यू डोंट गेट टू कहते हैं ना, तो नहीं लग रही, इनको समझ नहीं लग रही कि इनको कहां से लग रही है। इनको मजीद तसल्ली हो जाएगी इनको कहां से लग रही है। ये फारूक साहब ये तो बात मतलब बड़ी अजीब इन्होंने की है। राना साहब एक तरफ आप कह रहे हैं मुदब्बिराना सोच है और बड़ी सेन वॉइस है, साथ ही उन्होंने आपको कहा है कि जरा होश के नाखून लें। देखिए बात ये, इनके तो काम ही ऐसे थे ना, इनके तो काम ही ऐसे थे। बंदा काम ऐसा हो तो फिर कहां से नहीं लगने वाली होती, फिर चारों तरफ से लग रही होती है। फिर ये नहीं पता होता कि कहां से अवाम लगा गई है। इनको तो अवाम ने लगाया है। 30-40 साल जो है वो अवाम को इन्होंने
ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और उसके बाद पता चला जी लंदन में अपनी फ्लैट्स बन रहे हैं, अपनी बच्चों की जायदादें बढ़ रही हैं, अवाम का तो कोई जो है वो भला नहीं हो रहा। मतलब वो क्लियर कर देना, अवाम ने आपको। और रांझा साहब की जो गुफ्तगू है, ये मैं खसूसी तौर पे चाहूंगा कि इसका क्लिप जो है वो मरियम सफदरबी इसको गौर से सुने कि इनकी पार्टी में से ऐसी वॉइस सामने आ रही है, और नवाज शरीफ साहब भी जो है वो इस गुफ्तगू को सुने, और ये खास तौर के ऊपर जो है वो आज की ब्रेकिंग न्यूज है इस शो की, यानी कि इसे सुनकर अफाका होगा कि अफाका होना चाहिए इस लिहाज से, क्योंकि आज कोई और होता ना रांझा साहब की तरफ से तो वो कह रहा था कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, वो पंप मार रहा होता ना, पंजाबी कहते पैर मार रहे हैं। रांझा साहब जो है ना समझदार आदमी है, नहीं वो इलेक्टेड आदमी है, क्योंकि ये बाहर बैठे हैं ना, इनको पता है भाईजान हल्के में जाते हैं ना, इनका वोटर इनको बहुत सारी बातें कहता है, बगैर कहे भी बहुत बात भी लेकर आए ना पाकिस्तान। एक और बात बताऊं, ये मुदब्बराना बातें कह रहे हैं, ये मेरी मुदब्बराना बातें से कुछ सीख लें, सीख लो। और मैं इनको भी कह रहा हूँ, और मैं एक और मिसाल देता हूँ, अभी इनको एक मिनट मुझे जरा दीजिएगा, मेरी बात खत्म होने ना, आपको मैं एक बात और मशवरा दूं। आपने कहा कि अवाम, अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन में भी आपको अकल नहीं आई। पंजाब में तो रिटाया है, अगर इनको भी अकल नहीं आई कि इनको अभी अवाम ने इनको बिल्कुल जो जवाब दिया है अपने वोट की ताकत से, वो इनको समझ नहीं आई। और इसके बीच में अगर अभी भी हमारे अखाड़े से बाहर बैठे हुए दाना लोगों से ये नहीं समझेंगे कि हम पाकिस्तान के अदारों की और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं।